جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچن مکمل ہو چکا ہے اور میں صرف کال کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی انجینئر صاحب کال پہ آ جائیں سو ہم ان سے بات شروع کریں. غالباً آ چکے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور انجینئر صاحب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی فیصل بھائی، اللہ کا نام لے کر شروع کریں. حضرت کل ہم نے طلاق کے حوالے سے پروگرام کیا، آج ہم خلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سو کچھ سوال ہیں جو آپ کے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بھی جوابات دیں. کچھ ایک بات یہاں پہ بھی ہوئی تھی، اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. اگر شوہر طلاق نہ دے اور گھر بسائے تو کیا یک طرفہ عدالتی خلا سے نکاح ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک سینسٹیو کوشچن ہے. یک طرفہ عدالتی خلا سے صرف اسی صورت نکاح ختم ہو سکتا ہے جب خاوند کو بھی اس میں انوالو کیا جائے. یہ تو خیر کسی عورت کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے اس حوالے سے کہ اسے اپنے خاوند سے طلاق لینی پڑتی ہے اور وہ نہیں دیتی، اور پھر وہ عدالت ایز اے لاسٹ ریزارٹ چلی جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو. بے شک. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اینڈ وائس ورسا بھی ہے. اسی طریقے سے اگر مرد بھی زیادتی کرتا ہے اپنی عورت کے ساتھ تو اس کے ساتھ بھی آخرت میں بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے. لیکن بسا اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. مرد جو ہے وہ مارتا پیٹتا ہے، ذہنی مریض ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اس کی بیسک نیڈز نہیں پوری کر سکتا، پھر عدالت کا رخ کرنا پڑتا ہے. تو وہ عورت کا رائٹ ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور اس کے بعد پھر سمن آئے اس کو، مرد کو، وہ بھی اپنا مقدمہ وہاں پیش کرے اور اس کے بعد عدالت ڈیسائیڈ کرے. لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کا معاملہ تو ایک الگ ہے، لیکن بعض اوقات ایسی جلاد قسم کی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ عدالت کے اہلکاروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے غلط ایڈریس کے اوپر چیزیں بھجواتی رہتی ہیں. مرد کو پتہ ہی نہیں چلتا، اسے تو اس دن پتہ چلتا ہے کہ جب عورت کھلا لے کے تو جا چکی ہوتی ہے. تو یہ والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. ڈکلیئر ہونی چاہیے ہر چیز اور عدالت میں جائے، اور وہاں پہ فیملی کورٹس بنی ہوئی ہیں باقاعدہ. وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ پیچ اپ کروایا جائے، اور اگر پیچ اپ نہ ہو پھر وہ تنسیخ نکاح کروا دیتے ہیں. اور جب اس طریقے سے تنسیخ نکاح ہوگا تو چاہے مرد نے طلاق دی ہو یا نہ دی ہو تو وہ خلا والا معاملہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اور خلا ہے ہی اس لیے کہ جب مرد طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت نے خلا لینا ہے. اور حضرت جیسے سمن آتا رہتا ہے اور مرد اپنا وہ تاریخوں پہ آتے نہیں ہیں، پیش ہی نہیں ہوتے وہ، تو اس میں میرے خیال سے کتنا انہوں نے مارجن رکھا ہوا ہے؟ کچھ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، جس کی بیوی اس کو اس طریقے سے سمن بھجوا رہی ہے تو اس کو تو پہلی پیشی پہ پہنچنا چاہیے. میں تو اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ تم کبھی خدا نہ خواستہ ناراض ہو کے چلی گئی تو میں نے تو تمہارے والدین کے گھر کے باہر خیمہ لگا لینا ہے اور پورے محلے کو میں نے بتانا ہے کہ میری بیوی واپس نہیں کر رہے. ہاں. بیویوں سے تو انسان نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ رکھا ہے. آپ امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ کا حسن سلوک دیکھیں، مولا علی کا حسن سلوک دیکھیں، سیدہ فاطمہ کے ساتھ. یہ تو کبھی تصور ہی نہیں آنا چاہیے. تو اگر مرد کو اس طرح کے سمن ملتے ہیں اور وہ نہیں جاتا تو ایسا مرد تو قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے عقد میں ایسی عورت رہے. تو ظاہر ہے وہ خود گناہگار ہے اس معاملے میں، اسے تو پتہ ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو قرآن و سنت کی روشنی میں جب 3 دفعہ اس تک یہ سمن پہنچ چکے اور وہ نہیں جا رہا تو مطلب یہی ہے کہ وہ اس عورت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. تو جب اس طرح کا ظلم ہوگا تو پھر جوڈیشری ہی انٹروین کرے گی. ظاہر ہے کہ میرے بیسک نیڈز کو انشور کرنا ہے جوڈیشری نے. عدالت کا نظام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کے اوپر جج کو بٹھایا ہوا ہے، تو جج کا کام یہی ہے کہ اس نے انصاف دینا ہے. بالکل. اور حضرت یہ خلا کے معاملے میں حق مہر پورا معاف کرنا ہوتا ہے یا آدھا بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر لڑکی حق مہر مانگ رہی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس طریقے سے اپنے خامند سے خلا لینا چاہتی ہے جی. تو آپس میں
طے کر لیں اور کسی ایک خاص رزلٹ کے اوپر پہنچ جائیں. اور اس میں بخاری مسلم میں واقعات بھی موجود ہیں. جب عورتوں نے خلا لیا تو انہوں نے کنسنسس کے ساتھ کچھ اپنا حق مہر معاف کر دیا. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, جو آپس میں طے کر لیں. لمٹ والا معاملہ اس صورت میں ہے, وہ بھی قرآن میں رپورٹ ہوا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دے, یعنی ابھی اس نے اس عورت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو طلاق دے دی رخصتی سے پہلے, تو بھی وہ آدھا حق مہر دے گا اس کو. وہاں پہ آدھا حق مہر ہے. اچھا. اور جو رخصتی سے فائدہ اٹھا چکے, وہ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر تم نے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا حق مہر میں, تو تم نے واپس نہیں لینا. ایک کوٹی کوڑی بھی مرد واپس نہیں لے سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی کہ تم اس سے نفع اٹھا چکے ہو. تو ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہو تو حق مہر واپس نہیں ہوگا. یہ حق مہر واپس اس صورت میں ہوتا ہے جب رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے, اور وہ ہے آدھا حق مہر. ٹھیک ہے. اور اگر عورت خلا لے تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. وہ 50% چھوڑنا چاہے, 30% چھوڑنا چاہے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے. اور جب کوئی عورت بیچاری پھنسی ہوتی ہے, وہ تو کہتی ہے کہ میں فلی چھوڑتی ہوں, تو میری جان چھوڑ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت اگر جیسے کورٹ سے تو آپ نے خلا لے لیا اور اس کے بعد پھر میاں بیوی دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں, تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ یہ نہ بھی کرتے تب بھی میں نے یہ پوائنٹ ضرور بتانا تھا کہ خلا کی صورت میں چونکہ عورت نے علیحدگی اختیار کی ہے تو طلاق ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. طلاق ایگزیکیوٹ ہو تو دوبارہ سے میل نہیں ہو سکتا میاں بیوی کا. لیکن خلا کے کیس میں مسند امام شافعی میں اور باقی کتابوں میں خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے, اور ان کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو وہ دوبارہ سے اس خامد کی طرف جا سکتی ہے. اس میں وہ حلالے والی کنڈیشن بھی نہیں ہوگی, اور حلالہ بھی ظاہر ہے اسلام میں وہی جائز ہے جو خود بخود ہو جائے. یہ جو حلالے پری پلان کروائے جاتے ہیں یہ تو حرامے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت. وہ تو بائی چانس ہے کہ کسی عورت نے طلاق لی اور دوسرے مرد سے شادی کی اور وہ مر گیا, یا اس نے بھی طلاق اپنی مرضی سے دے دی اور پھر وہ پہلے خامد کی طرف واپس آنا چاہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ پری پلان حلالے کروانا اور کاغذی نکاح کر کے دوبارہ سے پچھلے ہسبینڈ کے پاس جانا, تو یہ بدکاری والا معاملہ ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. ہاں, خلا کے کیس میں وہ عورت دوبارہ سے اس مرد کے ساتھ نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. حضرت جو یہ چیزیں کرتے ہیں, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ کل بھی یہاں پہ بات ہوئی تو ڈاکٹر عمیر جو ہیں مفتی صاحب, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن پچھلے دنوں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حلالہ سینٹرز ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ اوور نائٹ کے لیے جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے اور پری پلانڈ ہوتا ہے کہ جی میں ابھی شادی کر لوں گا اور پھر میں صبح جو ہے وہ طلاق دے دوں گا. سو یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں, بیکاز ان کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے پینل کوڈ میں بھی اور ویسے بھی ہماری شریعت میں بھی؟ دیکھیں, یہ مجھے نہیں پتا کس مفتی صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کا تعلق کس مکتب فکر سے تھا جن مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے؟ سر وہ اہل سنت سے. اہل سنت یعنی بریلوی یا دیوبندی ہوں گے؟ جی جی. ہاں, دیکھیں میں بڑی معذرت کے ساتھ, انتہائی احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ حلالہ سینٹر کون چلا رہے ہیں, تو یہ انہی کے علماء چلا رہے ہیں. اہل حدیث تو یہ کام نہیں کرتے. اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں جب یہ حدیث آ گئی کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے, تو اہل حدیث نے تو یہ حلالہ سینٹر نہیں کھولے ہوئے. یہ حلالہ سینٹر انہوں نے ہی کھولے ہوئے ہیں کہ جن کی اپنی ٹیمپرڈ فارم میں جو فقہ ان تک پہنچی ہوئی ہے, فقہ حنفی, اس کے اندر اس قسم کی چیزیں موجود ہیں. ان کے سینئر جو مفتی ہیں دیوبند کے, بریلویوں کے, باقاعدہ ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ اگرچہ حلالہ کروانا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا اس طریقے سے, اور اگر اس کو کوئی اس طرح ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو وہ عورت اپنے خامد کی طرف جا سکتی ہے. پش پناہی بھی یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو استاد ہیں مفتی اکمل صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں, انہوں نے تھوڑی جرت دکھائی ہے اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حلالہ کروانے والے اور کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن یہ ان کا ذاتی موقف ہے, ان کی جو اپنی فقہ ہے یا ان کے جو بزرگان دین ہیں یا بڑے فقہا ہیں, وہ تو کہتے ہیں اس طریقے سے جب حلالہ ہوگا تو وہ عورت جا سکتی ہے. اور میرے سامنے کئی ایک مثالیں ہیں ان کے علماء لیول کی. ہمارے جیلم شہر میں ایک عالم دین ہے, انہوں نے خود اپنی بیوی کے کیس میں حلالہ نکلوایا.
تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اگر اب ان کو یہ عقل آنا شروع ہو گئی ہے. سزا یہ ہونی چاہیے کہ بدکاری کی سزا ان کے اوپر لگنی چاہیے. اگر یہ کمارے ہیں تو 100 کوڑے لگنے چاہیے, اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جانا چاہیے. نہیں, اسی لیے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کیمرے میں دیکھ کے بولی ہے یہ بات. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح سے, جس کریجمنٹ کے ساتھ انہوں نے بات ایسا بھائی تبدیلی آ رہی ہے, باقی تو کوئی تبدیلی نہیں لا سکے, سب لوگ نعرے لگاتے رہے. ہم نے اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا کی پاور کو یوز کر کے تبدیلی برپا کر دی ہے اللہ کے فضل سے. نہیں سر, انشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, پڑھ لکھ کے الحمدللہ چیزوں میں بہتری آ جائے گی. تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کلچر کا انویژن بہت زیادہ تھا, اور اس وجہ سے کلچرلی ہم لوگ تھوڑے ڈسٹرب رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اب لوگ پڑھ رہے ہیں, لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر اختلاف رائے بھی ہے تو اس میں لڑے بنا بھی جو ہے وہ میرے خیال سے اس چیز پہ بات ہو سکتی ہے کہ اٹس اوکے کہ اگر آپ کو نہیں صحیح لگتا, یا آپ کی جو ریسرچ ہے میری ریسرچ ہے وہ الگ ہے, تو اس پہ ہم دونوں ایک دوسرے کا دستے گریباں ہو جائیں, اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, کو ایگزسٹ کرنا ہے سر. بالکل, اس دنیا میں آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. دیکھیں میں اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں. ہمارے نزدیک ہر سنڈے والے دن ایک انسان کی عبادت کی جاتی ہے چرچ میں, جو ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک انسان کی عبادت شروع کر دی ہے؟ نہیں, ان کو رائٹ ہے وہ اپنے نظریات رکھیں. ہمیں اختلاف ہے, ہم علمی طریقے سے اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے. ہمارے نزدیک درباروں پہ جب لوگ سجدے کرتے ہیں تو ہمارے خدا کی توہین کرتے ہیں, لیکن کیا ہم اس طریقے سے درباروں کے اوپر خود کش حملے کروانا شروع کر دیں گے؟ نہیں, ہم ان کے عوام کو ایجوکیٹ کریں گے. لیکن سر دیکھیں خودکش حملے ابھی یہ اہل تشیعوں کے اس پہ کتنا بڑا وہ ابھی حملہ ہوا ہے, کتنی تکلیف دہ بات تھی وہ. اور وہ دیکھیں اسلام کے نام کے اوپر ہوا ہے. اور آپ ذرا وہ ان کی جو اس کلدم جماعت کی آپ ٹویٹ دیکھیں اور سوشل میڈیا کا پیغام دیکھیں, تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اہل تشیع کے عبادت خانے کے اوپر حملہ کیا ہے. وہ اس کو مسجد بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں آپ کے آڈینس کو ایک بات بتا دوں کہ اہل تشیع کے لیے ہمارے جو اہل سنت کے ہاں مشہور ہے کہ ان کی امام بارگاہ پہ حملہ ہوا. امام بارگاہ نہیں, وہ مسجد ہی تھی, ختیجۃ الکبریٰ. بالکل, یہ اہل تشیع مسجد و امام بارگاہ لکھتے ہیں. امام بارگاہ اس کا ایک پورشن ہوتا ہے. جس طرح اہل سنت کے ہاں مسجد و مدرسہ ہوتا ہے نا, اس طرح اہل تشیع کے ہاں مسجد و امام بارگاہ ہوتا ہے. لہٰذا مسجد کی ٹرم وہ بھی یوز کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بس سب کو عقل دے. سر مجھے ایک آخری سوال آپ سے, وہ واپس آ رہا ہوں ٹاپک پہ. پیپر سائن کرنے سے خلا ہو جاتی ہے, طلاق, سوری, پیپر سائن کرنے سے طلاق یا خلا ہو جاتی ہے نا؟ جی, 3 دفعہ بولنا ضروری ہے. واٹس ایپ میسج بھیجنے سے, اسی طریقے سے ٹیلی فون پر کہنے سے, ظاہر ہے آپ نے اپنا ایک رائٹ تھا وہ استعمال کر لیا. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے ہو. آپ نے اپنے دوستوں کے سامنے بھی یہ بات کر دی, یا ایون پیغام بھی بھجوا دیا. ہاں, وہ فقہ میں ایک مسئلہ لکھا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوئے, اور وہ ایک فرضی مسئلہ لکھا گیا, اس کو لوگوں نے آدھا سمجھا. وہ فرضی مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے نام خط لکھے کہ جیسے ہی یہ خط تجھے ملے, جیسے ہی یہ خط تجھے ملے تو تو سمجھ لے کہ تو متعلقہ ہے, یعنی خط ملنا اس میں شرط لگا دی. ٹھیک ہے, اس کیس میں اگر راستے میں وہ خط ریٹریو کر لیا جائے ڈاکیے سے اور اس عورت تک نہ پہنچنے دیا جائے, تو پھر وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. اس کو لوگوں نے مس یوز کیا کہ جی وہ خامن نے بے شک طلاق لکھ بھی دی تو آپ ڈاکیے کو پہنچنے نہ دیں. بھائی اگر وہ لکھ دیتا ہے نا کہ میں نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی, ڈاکیا پہنچے یا نہ پہنچے. ٹھیک ہے, وہ والا کیس تھا کہ جیسے ہی تجھے خط ملے, تو اس طرح تو کوئی نہیں لکھتا. یہاں تو پہلے وہ لکھتے ہیں, مورے لگاتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ کسی پہ مشکل وقت ہے. اچھا, کل بھی جو ہم پروگرام کر رہے تھے اس میں 2 چیزیں تھیں اہل حدیث اور اہل تشیع میں. یہ چیز تھی کہ اگر آپ 3 دفعہ بھی طلاق بول دیں تو وہ ایک کنسیڈر ہوتی ہے. اہل سنت میں وہ تینوں طلاقیں کنسیڈر ہوتی ہیں. تو یہ از اٹ, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ میں چاہ رہا ہوں یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. جی, اہل سنت میں تو اتفاقی امر ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 تصور کی جائیں گی, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, نبی اسلام کی موجودگی میں ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاقیں دیں, تو آپ علیہ السلام اتنے جلال میں آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں
اور اللہ کی حدیں توڑی جا رہی ہیں. اللہ. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں جس نے رسول اللہ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے. تو آپ نے منع کر دیا, یعنی آپ ناراض ہوئے. تو اسلام میں 3 طلاقیں نہیں ہیں, اسلام میں طلاق ایک ہی ہے. ایک طلاق دیں اور 3 مہینے کے بعد آپ کی بیوی ویسے ہی طلاق بائن کے ذریعے ایسی فارغ ہوگی کہ وہ دوسری طرف بھی نکاح کر سکتی ہے, آپ کے ساتھ بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے ایک طلاق کی صورت میں. ہاں, ایک طلاق کی صورت میں 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں, اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے. اور جب 3 مہینے گزر جائیں گے تو طلاق بائن بن جائے گی. لہٰذا بھائی طلاق اگر دینی ہے تو ایک ہی طلاق دیں تاکہ کم از کم دوبارہ پیچ اپ ہونے کے چانسز ہوں. اگر آپ نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی, اگرچہ یہ دینا اسلام میں منع ہے, لیکن تینوں گولیاں آپ نے چلا دی تو یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. یہی اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے. الموطا امام مالک میں بھی طلاق بتہ یعنی اکٹھی 3 طلاق کا ذکر موجود ہے. امام بخاری بھی اسی کے قائل ہیں, امام ابو حنیفہ بھی, امام شافعی بھی, امام احمد بن حنبل بھی, امام مالک بھی. یہ 2% مسائل ایسے ہیں جن پہ اہل سنت کے سارے ائمہ متفق ہیں. ان میں سے ایک 3 طلاق کا مسئلہ ہے. اہل حدیث نے آ کے امام ابن تیمیہ کے بعد تھوڑا بہت اختلاف کیا, وہ بھی اس میں بھی شیعہ سنی والا مسئلہ تھا, لیکن اوورآل اہل سنت کا یہی موقف ہے. میں تو ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ بھائی طلاق تک نوبت ہی نہ آئے, اور اگر ایز اے لاسٹ ریزارٹ دینی پڑے تو ایک دیں تاکہ رجوع کی گنجائش ہو, اور خلا والا معاملہ ہو تو اس میں بھی رجوع کی گنجائش موجود رہتی ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ انجینئر صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں.